السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، آخری کڑی ہے یہ سوال و جواب کا جو متفرقات کے نام سے ہے۔ انشاءاللہ اس میں پوری باتیں آ جائے گی، آخری سوال تک ہم لے لیتے ہیں، اور اس میں بھی جانکاری کے لیے بڑی چیزیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، ہم سب کو جاننی چاہیے۔ تو دیکھیے سوال نمبر 1 کیا ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ یعنی اسلام میں سب سے پہلی جنگ کون سی جنگ لڑی گئی تھی؟ اس کا نام کیا ہے؟ جنگ بدر۔ اس کا نام یوم الفرقان بھی ہے، یوم الفرقان کو جنگ بدر بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ یہ جنگ بدر جو ہے وہی غزوہ بدر ہے، یعنی جنگ بدر میں یا غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال نمبر 3، غزوہ بدر میں کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ تو جواب 1000 تعداد تھی۔ سوال نمبر 4، غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جواب 14 مسلمان۔ اسی طرح سے سوال نمبر 5، غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے تھے؟ تو جواب 70 کافر مارے گئے تھے۔ سوال نمبر 6، غزوہ بدر میں کتنے کافر گرفتار ہوئے تھے؟ تو جواب 70، یعنی دونوں کا جواب، یعنی دونوں گرفتار بھی 70 ہوئے تھے اور مارے بھی 70 ہوئے تھے گئے تھے۔ سوال نمبر 7، امام بخاری کی مشہور ترین کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب صحیح بخاری شریف۔ یہ حدیث کی مشہور کتاب ہے اور سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے یہ۔ اسی طرح سے سوال نمبر 8، امام مسلم کی مشہور ترین کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب صحیح مسلم شریف۔ سوال نمبر 9، امام ابو داؤد کی مشہور ترین کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب سنن ابو داؤد۔ سوال نمبر 10، امام ترمذی کی مشہور ترین کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب جامع ترمذی۔ سوال نمبر 11، امام نسائی کی مشہور ترین کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب سنن نسائی۔ اور اسی طرح سے سوال نمبر 12، امام ابن ماجہ کی مشہور ترین کتاب کا نام کیا ہے؟ جواب سنن ابن ماجہ۔ اس طرح سے یہ صحائح ستہ کے نام سے مشہور ہے، یعنی 6 حدیثوں کی کتاب۔ اس میں سے سب سے اول درجہ بخاری شریف کو حاصل ہے، پھر مسلم شریف کو حاصل ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کو متفق علیہ حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 13، چاروں اماموں کا نام بتائیے۔ امام سے مراد 4 مشہور امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ یہ 4 بڑے امام ہیں اور چاروں مشہور امام ہیں، ان چاروں کا نام بھی یاد رکھنی چاہیے۔ سوال نمبر 14، ابو الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ ابو الانبیاء، ابو کہتے ہیں باپ، انبیاء کہتے ہیں نبیوں کے باپ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ ابو الانبیاء۔ سوال نمبر 15، خلیل اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو، اللہ کے دوست کون ہے یہ خلیل اللہ؟ کس کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کے اندر بھی، قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 16، ذبیح اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ جواب اسماعیل علیہ السلام، یعنی ذبیح اللہ سے مراد اللہ کے ذبیح، ظاہر سی بات ہے مشہور واقعہ ہے قربانی کا۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے دیکھے، پھر انہوں نے ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا۔ اس طرح سے یہ پورے واقعہ آپ جانیں گے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا ذبیح اللہ۔ اسی طرح سے سوال نمبر 17، صاحب الحوت کس نبی کو کہتے ہیں؟ حوت سے مراد مچھلی، یعنی مچھلی والا صاحب کون ہے؟ تو یونس علیہ السلام، یعنی یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل گئی تھی، اسی وجہ سے ان کا یہ لقب پڑ گیا۔ سوال نمبر 18، کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ تو جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ سے بات کرنے والے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کیے تھے، اسی لیے آپ کا کیا پڑ گیا لقب؟ کلیم اللہ پڑ گیا۔ سوال نمبر 19، روح اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب۔ روح اللہ یعنی اللہ کے روح سے مراد، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کا پیدا کیا تھا، اسی لیے ان سے ان کا یہ لقب پڑ گیا۔ سوال نمبر 20، رحمت للعالمین کس نبی کا لقب ہے؟ رحمت للعالمین کس نبی کا لقب ہے؟ تو یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ رحمت للعالمین سے مراد پوری دنیا کی رحمت کے تعلق سے بتایا گیا۔ سوال نمبر 21، یار غار کسے کہتے ہیں؟ یار غار یعنی غار کے جو ساتھی تھے وہ کون تھے، کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اسی لیے انہیں یار غار، جس غار پہ آپ نے پناہ لیا تھا اس میں وہ بھی تھے، جس کی وجہ سے یار غار کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 22، جو نورین کس کو کہتے ہیں، یعنی 2 نور والے کون ہیں؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
اور کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کیا تھا. ایک بیٹی سے نکاح کرنے کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری بیٹی سے آپ نے نکاح کیا، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 2 نور والے ہیں. یہ 2 نور ان کو حاصل ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹی سے انہوں نے نکاح کیا. سوال نمبر 23. اسد اللہ شیر خدا کس کا لقب ہے؟ شیر خدا کس کا لقب ہے؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ. سوال نمبر 24. سید الشہداء کون ہے؟ سید الشہداء کون ہے؟ تو جواب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار. چنانچہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جس کی وجہ سے آپ کا لقب کیا پڑ گیا؟ سید الشہداء پڑ گیا. سید الشہداء یعنی یہ شہیدوں کا سردار. یہ جنگ بدر نہیں بلکہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. جنگ بدر میں موجود تھے. شہید کس جنگ میں ہوئے؟ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. اور شہید کرنے والا وحشی تھا، جس کو اس کے بعد آپ کا لقب ہی پڑ گیا سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار. اسی طرح سے سوال نمبر 25. سیف اللہ کس کا لقب ہے؟ تو سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. سیف اللہ سے مراد اللہ کا تلوار. حضرت خالد رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ جنگ میں بڑے مہارت رکھتے تھے اور مشہور تھے، اور جنگی کرتب سے اور ہر جنگ میں جایا کرتے تھے، اور یہ جنگی کارناموں سے بڑے اچھے انداز میں واقف تھے، اسی لیے ان کا لقب ہی سیف اللہ پڑ گیا. سوال نمبر 26. امہات المومنین کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ بات آ گئی ہے. جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو. سوال نمبر 27. خاتون جنت کون ہے؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خاتون جنت کہا جاتا ہے. سوال نمبر 28. ام القریٰ کس شہر کو کہتے ہیں؟ ام القریٰ کس شہر کو کہتے ہیں؟ مکۃ المکرمہ کو. اسی طرح سوال نمبر 29. ام الکتاب کس کو کہتے ہیں؟ جواب سورہ فاتحہ کو. کتاب سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے. اس طرح سے کہا گیا ہے. بہرحال یہ کہا کس حد تک صحیح ہے، اس میں تحقیق طلب ہے. سورہ فاتحہ کو یاد رکھ لیجیے. اور اس طرح سے آخری سوال جو ہے سوال نمبر 30. اخوان الشیاطین کسے کہتے ہیں؟ تو فضول خرچی کرنے والوں کو. جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، چاہے کھانے میں ہو، پینے میں ہو، رہنے سہنے میں ہو، لباس میں ہو، کپڑا میں ہو، جوتا چپل میں ہو، جس میں بھی فضول خرچی کرتے ہیں یا اسی طرح سے مزید اور بھی کسی کام کے لیے وہ پیسوں کو یوں ہی برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، تو یہ دراصل شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی نہ کرے. جو ضرورت ہے اس کو لے، جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں اور اس سے بچے. تو اس طرح سے گروپ بی کا سوال و جواب کا سلسلہ الحمدللہ شروع سے ختم بھی ہوا اور پوری باتیں اس میں آ گئی. کچھ باتوں کی تشریح بھی ہوئی ہے. آپ خود سے کتاب کا بھی مطالعہ کریں، کتاب کو بھی پڑھیں، یاد کریں، اور جب کبھی کبھی آپ اس کو بھی سنتے رہیں. سننے سے بھی ذہن میں باتیں بیٹھتی ہے اور اس سے بھی آپ کو یاد ہوگا الحمدللہ. اور اس طرح سے پوری باتیں آ گئی اور اس طرح سے آپ کے بعض اسلامی نالج کا ایک جمگھٹا انشاءاللہ جمع ہو جائے گا. محنت سے پڑھیے، مسابقے میں اچھے نمبر لانے کی بھی کوشش کیجیے، خوب محنت سے پڑھیے. اور ان کو ہمارے لیے جاننا بھی ضروری تھا. بہرحال اس کے ذریعے ہمارا مقصد یہی تھا کہ تمام بچوں کے اندر اسلامی نالج کو پہنچایا جائے. اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے، اس میں کام کرنے والے، اس میں جو بھی حصہ لیے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ثواب سے نوازے گا انشاءاللہ ضرور. اور یہ گویا کہ ایک عبادت کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر دینی علم کا شعور بیداری پیدا کرے اور سب دینی علم سے محبت کرے، اس کو اپنانے کی کوشش کرے، اس کی معلومات کو جمع کرنے کی کوشش کرے اور زندگی دین کے اعتبار سے گزارنے کی کوشش کرے، عمل کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.